بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان محمد جنید اعظم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اپنی دنیا ٹی وی۔ ناظرین گرامی، آج سے تقریباً 20 سال پہلے ایک خونی کھیل شروع کیا گیا، صرف مڈل ایسٹ کے ممالک پر نظر رکھنے کے لیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور ایک طرح کا اپنا اثر و رسوخ بھی برقرار رکھنے اور یہ بات بتانے اور جتلانے کے لیے کہ امریکہ سپر پاور ہے۔ دوستو، اس خونی کھیل کا پلان 20 سال سے بھی پہلے نہ جانے کب اور کہاں بنایا گیا تھا، مگر اس پر عمل درآمد 2001 میں کیا گیا۔ امریکہ اور اس کے حواریوں نے تب کی دنیا کا نقشہ بدلنے کے لیے اپنی زمینی طاقت کا استعمال کیا اور افغانستان سمیت عراق، لیبیا اور پاکستان کو سخت نقصان پہنچایا۔ سامنے سے پاکستان کا دوست بننے کا ڈھونگ کیے رکھا اور اس وقت کی پاکستانی لیڈرشپ کو کچھ فائدے دے کر اور کچھ جنگ کی دھمکی دے کر اس جنگ میں شریک کر دیا۔ اس جنگ کی وجہ سے تقریباً ہمارے 80,000 لوگ مارے گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، پاکستان کو اکیلا کر دیا گیا۔ لیکن 20 سال بعد اربوں کھربوں ڈالر ضائع کرنے کے بعد جب ہاتھ کچھ نہ آیا تو یہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھنے والے امریکہ نے بندوق کے زور پر طالبان کو زیر کرنے کی ایک بہت لمبی چوڑی کوشش کے بعد اب افغانستان کو معاشی طور پر جھٹکا دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو مین خبر ہے ناظرین، کہ شاید اس طرح طالبان زیر ہو جائیں تاکہ افغانستان میں اپنی من مرضی کی حکومت بنائی جائے جو انہی کے اشاروں پر چلے، تاکہ افغانستان ہمیشہ ان کا غلام بن کر رہے۔ اور یاد رکھیں خواتین و حضرات، غلام کبھی ترقی نہیں کرتے، وہ صرف غلامی کرتے ہیں، وہ صرف جی حضوری کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، اس لیے آئی ایم ایف نے، یعنی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو ادارہ ہے، اس نے افغانستان کو کہا ہے کہ آپ سے رابطہ منقطع رہے گا، فنڈز بحال نہیں کیے جائیں گے۔ دوستو، ان مغربی ممالک کی، ان کے بنائے ہوئے اداروں کی دوگلی پالیسی کیا ہے، کیسے یہ کام کرتے ہیں، کیسے یہ اپنا الو سیدھا کرتے اور کرواتے ہیں، میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ دوستو، ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کو خطرہ ہے، دنیا میں بھوک و افلاس ہے، خود یہ سب سے بڑے درندے ہیں۔ ایک طرف آئی ایم ایف کہتا ہے کہ وہ افغانستان کی معاشی حالات، معاشی جو اس کے جتنے بھی کام ہیں ان پر گہری تشویش میں ہے، ان پر نظر رکھے ہوئے کہ وہاں کے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، بھوک اور افلاس نے ڈیرے جمائے ہیں۔ ساتھ ایک طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فنڈز جاری نہیں کیے جائیں گے۔ مطلب یہ باقی ممالک، یا کہہ لیں کہ غریب اور ترقی پذیر ممالک کے لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ ان کی منافقت کو سمجھ نہ پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ کابل میں طالبان کی جانب سے بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت کا تختہ الٹنے کے صرف 1 ماہ بعد ملک کو انسانی بحران کا سامنا ہے۔ یہ ہے ان کا دوگلا پن، یہ ہے ان کا ناظرین دوگلا پن کہ جب امریکہ اپنے اتحادیوں سمیت یہاں خون کی ندیاں بہا رہا تھا، جب لوگوں کو انہی کی زمین سے نکالا جا رہا تھا، تب انسانی بحران نہیں تھا۔ اور ناظرین گرامی، پھر میں حیران ہوں کہ دنیا کے باقی ممالک، انہیں یہ سب نظر نہیں آتا کہ کیسے خود اگر یہ اور ان کے اتحادی بندوق اٹھائیں تو وہ انسانیت کی خدمت، اور اگر ان کے سامنے والا اٹھائے تو وہ دہشت گرد۔ ناظرین، یہ وہی بات ہے جو میں نے اپنی کل کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کی تھی کہ ان سب کی ڈوریاں یہودی لابی کے پاس ہیں، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے، بلکہ انسانیت کی دشمن ہے، جو صرف اپنے گریٹر اسرائیل پلان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی خاطر انسانی لاشوں کی سیڑھیاں بناتے جا رہے ہیں۔ میں اپنی اگلی ویڈیو میں کچھ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے پنجشیر کی لڑائی میں یہودی جاسوسوں نے کردار ادا کیا ہے، کیسے افغانستان سے نکلنے سے پہلے پنجشیر کی لڑائی کا پلان بنایا گیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے ہندوستان سے نکلتے ہوئے کشمیر کا مسئلہ بنا کر گئے، اور آج تک پاکستان اور انڈیا اس ایک مسئلے پہ لڑ رہے ہیں، اور دنیا ترقی کے منازل طے کرتی جا رہی ہے۔ بالکل اسی پلان پہ عمل کرتے ہوئے صہیونیوں نے طالبان کو مسلسل جنگ میں رکھنے کے لیے پنجشیر میں پلان کیا، لیکن اللہ کی مدد سے طالبان نے چند دنوں میں پنجشیر فتح کر لیا اور ان کا پلان دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اب ناظرین گرامی، یہ پلان بی پہ عمل کرنے جا رہے ہیں، اقتصادی دباؤ اور انسانی حقوق کی آڑ میں مزید پابندیاں۔
دوستو بڑی ترتیب اور پلاننگ کے ساتھ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. پہلے مجبور کرو، محتاج کرو، پھر ڈراؤ، پھر پابندیاں لگاؤ، پھر بھی نہ مانے تو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے حملہ کر دو. لیکن ناظرین، اللہ کے بندوں کا اعتماد بڑا مضبوط ہوتا ہے. وہ شیطانی حربوں کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتے ہیں. یہود و نصارہ کی ان چالوں کے جواب میں افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر خان متقی نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی برادری امداد کو سیاسی معاملات سے نہ جوڑے اور نہ ہی ہم پر اپنے فیصلے مسلط کرے. ہم اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے دوستو کہ امریکہ اور یورپ اب طالبان کا ماما بننا چھوڑ دیں. امداد دو یا نہ دو، لیکن افغانستان میں اب تمہاری ایک نہیں چلے گی. دوستو یہی تو وہ ایک طریقہ رہ گیا ہے امریکہ کے پاس. امریکہ نے بندوق کا زور لگا کر دیکھ لیا، انہیں خود سے یعنی آپس میں لڑا کر دیکھ لیا، عورت کارڈ استعمال کر کے بھی دیکھ لیا. اب معاشرے لحاظ سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ اپنی چدراہٹ قائم رکھی جا سکے، مگر ایسا ہوتا دور دور تک نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے. اب امریکہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. اور پھر ناظرین، یہاں ایک اور اہم خبر میں آپ کو دوں کہ سابق امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ 3 سال بعد اپنے زوال کو پہنچ جائے گا. بہت اہم خبر آپ کو دے رہا ہوں. ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ امریکہ 3 سال بعد اپنے زوال کو پہنچ جائے گا اور امریکہ کی سپر پاور کی طاقت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. ناظرین، جب سے طالبان واپس اپنی پوزیشن پر آئے ہیں، دنیا کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. اگر ٹرمپ کے اس بیان کو دیکھا جائے تو یہ اس کا غصے میں اور جو بائیڈن حکومت کے لیے ایک طنز کے طور پر بیان ہے، مگر ناظرین اس میں حقیقت بھی پنہاں ہے. طالبان جیسے تیسے کر کے سیٹل ہو ہی جائیں گے. پھر خطے میں اور باقی دنیا میں چین تیزی سے اپنے قدم جما رہا ہے. افغانستان سے اس طرح انخلا کے بعد امریکہ کے حواری بھی امریکہ کو اب ایک ہارا ہوا ملک تصور کرنے لگے ہیں. ایک ایسا ملک جس نے خود کے ساتھ ساتھ ان تمام اتحادی ملکوں کو بھی سخت نقصان پہنچایا. اب امریکہ کا ویسا اثر و رسوخ دنیا پر نہیں رہے گا. آنے والے چند مہینوں میں دنیا کا نظام واضح ہونا شروع ہوگا. چین اگلی سپر پاور بن چکا ہے. اس کی واضح مثال دیتا ہوں میں آپ کو. ناظرین گرامی، کچھ دن پہلے جو بائیڈن نے چین کے صدر شی پنگ کو کال کی، اور وہ کال 90 منٹ کی طویل کال تھی. 1.5 گھنٹہ کال چلی. اب اس کال میں چین کو آفر دی گئی کہ اگر آپ ہمیں ایشین کوریڈور مطلب کہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شامل کریں تو ہم یورپ میں بننے والے بیلٹ روڈ میں چین کو شامل کرنے کو تیار ہیں. اور چین اس سب میں 40% اور امریکہ کو 60% حصہ دے گا. سنتے جائیے گا ناظرین، جس پر چینی صدر نے انکار کر دیا. پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ جو بائیڈن نے چین کو 60% حصے کی آفر دے دی، لیکن چینی صدر نے جواب دیا کہ اگر تم مجھے 70% کی حصے داری کا بھی کہو تو میری طرف سے انکار ہے. اور چین میں اس طویل ترین کال کو لے کر خوشیاں منائی جا رہی ہیں. وہ اسے اپنی جیت سمجھ رہے ہیں. ناظرین، جیت تو ان کی ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اب اپنی سپر پاور والی دھونس نہیں جما سکتا. وہ یہ مقام کھو چکا ہے. اور اس کے بعد جو بائیڈن نے چینی صدر کو دھمکانے کی کوشش کی اور کہا کہ پھر تو معاملات ایک بڑی جنگ کی طرف جائیں گے، تو ناظرین گرامی اس کے جواب پر چینی صدر نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو بچے گا امریکہ بھی نہیں اور نہ اس کے اتحادی. چین کے اس انکار کے بعد دوستو، امریکہ اور برطانیہ نے چین کو گھیرا ڈالنے کی ایک اور کوشش شروع کر دی ہے. ناظرین، وہ کوشش ہے سمندر میں گھیرنا. تو اس کے لیے آسٹریلیا کو جوہری آبدوز ٹیکنالوجی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس پہ چین نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو اس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا. تو دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف پیسے اور اقتدار کی جنگ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. پیسے اور اقتدار کی جنگ نہیں ہے. یہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی جنگ ہے. اور یہ کون چاہتا ہے؟ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں. اس خونی کھیل کے پیچھے صہیونی لوبی کام کر رہی ہے. ایسی پر اسرار قوتیں کام کر رہی ہیں
جنہوں نے تمام طاقتور ملکوں کی لیڈرشپ کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے، دنیا کے وسائل پہ تقریباً قبضہ جما چکے ہیں، اور اس کا مقابلہ صرف مسلمانوں کے اتحاد سے ممکن ہے، جو کہ قریب قریب بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ آنے والے حالات کیا رنگ دکھاتے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور ہمارے ساتھ درمیان یہ رابطہ اسی طرح بحال رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔